أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. سورة البقرہ آیت نمبر 4 کا یہ ابتدائی حصہ ہے. لفظی ترجمہ من اس سے، قبل پہلے، ہدن راہ دکھانے والی، للناس لوگوں کے واسطے، و اور انزلہ اتارے، الفرقان فرقان کو. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلے، من قبل قرآن پاک سے پہلے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں، صحیفے نازل فرمائے. آیت نمبر 3 میں، یعنی اس آیت 4 سے پہلے یہ بات بیان بھی کی گئی ہے، کل آپ سن چکے ہیں کہ قرآن پاک اگلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی ہی نے پہلے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور وہ کتابیں صحیح تھیں، حق پر تھیں، من جانب اللہ کی طرف سے تھیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں تحریف کی گئی، لوگوں نے اپنے اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اس میں تبدیلیاں کی، اور وہ کتابیں اپنے دور کے ساتھ ہی ان کے احکامات منسوخ ہو گئے. اب یہ ہے کہ بہرحال ان کے جو نسخے ہیں تورات کے، انجیل کے، اس کا احترام ہمیں کرنا ہے، لیکن عمل صرف اور صرف قرآن پاک پر ہوگا. اب ہم نے ابھی جو حصہ پڑھا ہے آیت نمبر 4 کا، اس کو تھوڑا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت آسان ہے، اگر بہت زیادہ ذہن کو ہم الجھائیں نہیں اور سیدھے انداز سے بات کو سمجھیں تو یہ بہت سادہ اور بہت آسان باتیں ہیں، کیونکہ ان کا تعلق بنیادی عقائد سے ہے، اور عقائد سے متعلق جو تعلیمات ہیں وہ اللہ تعالی نے بہت ہی آسان رکھی ہیں تاکہ ہر ایک اس کو اچھی طرح سمجھ کر نجات حاصل کرے، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی اس کی بن جائے، سنور جائے. تو آسان سی زبان میں پہلے اس کو سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا، اور اس سے پہلے من قبل، بیفور قرآن سے پہلے بھی ہر دور کے انسانوں کے لیے، ہر دور میں بسنے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے اور خطے میں ہوں، جو رافعائی حدود میں ہوں، اللہ تعالی نے ہادی بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، اور ان پر کتابیں یا صحیفے، صحائف نازل فرمائے، جس میں ہدایت کی باتیں تھیں کہ یہ کام کرو گے تو سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. اسی کو فرمایا ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کی گئی. گویا معلم بھی بھیجا انبیاء علیہ السلام کی صورت میں،
اور اس معلم کے ساتھ کتابیں اور صحائف بھی نازل فرمائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان کو بھی نازل کیا۔ فرقان کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہے، کیونکہ آپ قرآن فہمی کا ایک طرح سے سلسلہ ہے، اس میں شامل ہے قرآن فہمی کے سلسلے میں، تو اس میں ہم ظاہر ہے جہاں پر کوئی لفظ آتا ہے ایسا جس کی وضاحت ہونی چاہیے تو تھوڑی سی وضاحت ضرور کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرقان کے ویسے لفظی معنی ہے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، فرق ظاہر کرنے والا، یہ بتانے والا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں پر مختلف اقوال لکھے ہیں، جس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ زبور وغیرہ سب کتابیں مراد ہیں، یعنی اس سے پہلے والی آیت میں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ جو فرمایا کہ ہم نے تورات اور انجیل نامی کتابیں نازل فرمائی، تو اس کے علاوہ بھی جتنے صحائف ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنی بھی آسمانی کتابیں صحیفے ہیں، ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اسی پرپز، اسی مقصد کے لیے کہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے اور صحیح اور غلط پہ فرق کرے، صراط مستقیم پر چلے۔ تو باقی کتابوں کو بھی شامل کر دیا لفظ فرقان کہہ کر، اور مقصد نزول کو بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں فرقان سے مراد قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صفت ہے، خاص صفت کے طور پر اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی پھر میں مثال دوں گا، کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سورۃ البقرہ میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عطا سے، لہذا ہمیں اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو یہ قرآن پاک کی خاص صفت ہے کہ حق اور باطل کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک بھی مراد ہے۔ اس کے علاوہ ایک قول ہے کہ فرقان سے مراد ہے قوت عاقلہ، یعنی ایسی عقل جو صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے اپنے نیک بندوں کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح اور غلط کو بہت اچھی طرح سے فوراً سمجھ لیتے ہیں، ان کی عقل میں کجی نہیں ہوتی ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہوتا ہے، گمراہی کی بات انہیں سخت ناگوار گزرتی ہے، اور صحیح بات جو ہے ان کو اپیل کرتی ہے، صحیح چیز کی طرف وہ لپک پڑتے ہیں، ان کا ذہن اس کو قبول کرتا ہے، اور وہ ہر طرح کے غیر ضروری اعتراضات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یا ان کے ذہن میں وہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں، ایک آسان سی مثال، یہ فہم قرآن کا جو گروپ ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت عام انداز سے بات کریں۔ تو ایک آسان سی مثال دے کے، یہ کمرہ ہے بہت صاف ستھرا، ہائیجینک اصولوں کے عین مطابق، اور ایک دوسرا کمرہ ہے کسی شخص کا، وہ بہت ہی گندا ہے، جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں گری ہوئی ہیں، کہیں سالن تھوڑا سا گرا ہے، کہیں چاول کے دانے گرے ہیں، کہیں کوئی میٹھی چیز گری ہے، وہاں پہ کیڑے مکوڑے ان چیزوں پر آ گئے ہیں، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔
تو جو صاف ستھرا کمرہ ہے جس میں سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے، ہوا بھی ہے اور بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، تو صاف ستھرے کمرے کے اندر کیڑے مکوڑے جراثیم پیدا نہیں ہوتے، اور گندے کمرے میں ہر طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، بدبو بھی آ رہی ہے سڑنے کی۔ تو اسی طرح عقل کو آپ سمجھ لیں کہ انسانی دماغ میں اللہ نے جو عقل اور فہم رکھا ہے، تو اس عقل اور فہم میں جن لوگوں کی عقل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اس میں اعتراضات، غیر ضروری اعتراضات، اس کے کیڑے پل رہے ہوتے ہیں، آبجیکشن ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں قرآن پر، حدیث پر، صحیح باتوں پر، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اور جن کے ذہن صاف ہیں، عقل سلیم ہے، ان کے خوشبودار ذہن میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے اور وہ صحیح چیز کو سمجھتے ہیں، تو ایسی عقل کو فرقان کہا گیا ہے۔ ایک باطنی یوں سمجھنے کی خوبی ہے، بصیرت باطنی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو دل بینا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرقان ہے۔ اور اس کے علاوہ معجزات کے لیے بھی فرقان کا لفظ ہے، یعنی اس کا جو ترجمہ یا تشریح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے کتابیں بھی عطا فرمائیں، اور معجزے ایسی چیزیں جو عام طور پر نہیں ہو پاتی ہیں، عقل عاجز ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، مثلا معراج پر آپ تشریف لے گئے، چند سیکنڈوں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کم مدت میں دنیاوی لحاظ سے آسمانوں پر گئے، عرش الہیہ تک پہنچے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جسم کے ساتھ، روح اور جسم دونوں کے ساتھ۔ تو معجزات بھی یہاں مراد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آپ نے سنے، سورۃ البقرہ میں پڑھے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے جو ہے عصا کو زمین پر رکھتے اور وہ اژدہا بن جاتا، ید بیضاء، چمکدار ہاتھ ان کا۔ تو یہ سارے معجزات مراد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی کل ہم واضح کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔